ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ غزوہ بدر کب ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر 2 ہجری 623 میں ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ غزوہ بدر میں جنگی قیدی کتنے تھے اور مسلمان کتنے شہید ہوئے اور کفار کتنے قتل ہوئے؟ غزوہ بدر میں جنگی قیدی 70 تھے اور 14 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کفار 72 کی تعداد میں مارے گئے۔ غزوہ احد کب ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ احد 3 ہجری 625 میں ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 750 تھی جبکہ کفار 3000 کی تعداد میں تھے۔ غزوہ احد میں مسلمان کتنے شہید ہوئے اور کفار کتنے مارے گئے؟ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کفار 30 مارے گئے۔ اس جنگ میں کون سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ اس جنگ میں امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ غزوہ احزاب یا خندق کب ہوئی؟ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب 5 ہجری 627 میں ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ اس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی جبکہ کفار کی تعداد 10000 تھی۔ غزوہ خندق میں خندق کی گہرائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ غزوہ خندق میں خندق کی چوڑائی 5 گز اور گہرائی 5 گز تھی۔ کفار نے اس میں کتنے دن محاصرہ کیا؟ اس میں کفار نے 27 روز تک محاصرہ کیا اور آندھی آنے پر کفار نے محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ غزوہ خیبر کب ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ خیبر 7 ہجری 628 میں ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 1600 اور کفار 10000 تھے۔ غزوہ خیبر میں مسلمان کتنے دن تک لڑتے رہے اور یہودی کتنے مارے گئے؟ مسلمان 2 ماہ تک لڑتے رہے۔ اس غزوہ میں 93 یہودی مارے گئے۔ غزوہ موتا کب ہوئی اور کس کے خلاف لڑی گئی؟ غزوہ موتا 8 ہجری 629 میں شامیوں کے خلاف لڑی گئی۔ غزوہ موتا میں مسلمان کتنے شہید ہوئے اور کفار کتنے قتل ہوئے؟ غزوہ موتا میں مسلمان 12 شہید ہوئے جبکہ کفار کئی سو مارے گئے۔ اس غزوہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 8000 تھی جبکہ کفار 10000 تھے۔ غزوہ حنین کب ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ حنین 8 ہجری 630 میں ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 12000 تھی جبکہ اور امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ غزوہ بنو حوازن اور بنی نقیف کے خلاف تھا۔ غزوہ حنین میں کتنے کفار قیدی ہوئے اور اس میں مال غنیمت میں کتنی بکریاں تھیں؟ غزوہ حنین میں 6000 کفار قیدی ہوئے اور 20000 بکریاں مال غنیمت میں تھیں۔ غزوہ تبوک کب ہوئی اور کس کے خلاف لڑی گئی؟ غزوہ تبوک 9 ہجری 630 میں لڑی گئی اور کفار کے خلاف لڑی گئی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ اس میں مسلمانوں کی تعداد 30000 تھی جبکہ کفار کی تعداد 1,00,000 تھی۔ امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے تھے اور کفار کی طرف سے امیر ہرقل روم تھا۔ غزوہ حنین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلا دیا؟
غزوہ حنین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد درار کو جلا دیا۔ اس غزوہ میں مسلمان کتنے دن تک دشمن کے منتظر رہے؟ اس غزوہ میں 20 دن تک مسلمان دشمن کے منتظر رہے مگر کوئی سامنے نہ آیا۔ جنگ قادسیہ کب ہوئی اور اس میں کون سا ملک فتح ہوا؟ جنگ قادسیہ 14 ہجری میں ہوئی، اس میں ایران فتح ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے امیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایرانیوں کا سپہ سالار اور بادشاہ کون تھا؟ ایرانیوں کا سپہ سالار رستم تھا جبکہ بادشاہ پردگرد تھا۔ اس جنگ میں مسلمان کتنی تعداد میں شہید ہوئے اور ایرانی کتنے قتل ہوئے؟ اس جنگ میں مسلمان 6000 شہید ہوئے جبکہ ایرانی 30,000 کی تعداد میں مارے گئے۔ جنگ یرموک کب ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ یرموک 15 ہجری میں ہوئی، اس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور کفار 2,40,000 کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جبکہ کفار کی طرف سے ہرقل روم امیر تھا۔ اس جنگ میں مسلمان کتنی تعداد میں شہید ہوئے اور رومی کتنے قتل ہوئے؟ اس جنگ میں مسلمان 3,000 شہید ہوئے جبکہ رومی 10,000 کی تعداد میں مارے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شمالی افریقہ کی فتوحات میں کون کون سے ملک تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شمالی افریقہ کی فتوحات میں ترکی کی فتح، قبرص کی فتح اور اسپین پر حملہ ہوا۔ پہلا بحری بیڑا کس نے بھیجا؟ پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت حیات تھے۔ جنگ جمل کب ہوئی اور کس مقام پر لڑی گئی؟ جنگ جمل 656 عیسوی کو بصرہ کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ مسجد نمرہ کہاں اور کیوں مشہور ہے؟ میدان عرفات میں واقع ہے اور یہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد ذو القبلتین کہاں اور کیوں مشہور ہے؟ مدینہ میں واقع ہے اور یہاں پر قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط: مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کے لیے آ جائیں۔ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آ گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوگا۔ مسلمان اگلے سال ہتھیار نہیں لائیں گے، اگر لائے تو نیام میں ہوں گے۔ میثاق مدینہ کی شرائط: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام فریقین کے ثالث ہوں گے اور ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ مذہبی آزادی ہر فریق کو ہوگی۔ بیرونی حملے کی صورت میں سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ ایک کا دشمن سب کا دشمن ہوگا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ بیعت رضوان کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان کا دوسرا نام بیعت شجر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینکس۔